بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید عمیر حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور میر شاہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے پیش کریں گے 9 ذی الحجہ کی فضیلت اور 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں۔ ویسے ذی الحجہ کا ماہ شروع ہو جائے تو یہ پہلے 10 دن بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ ان میں اگر روزہ رکھا جائے تو اللہ پاک پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ادا فرماتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا دن جو ہے، اس دن یوم عرفہ یعنی وقوف کا دن ہوتا ہے۔ حاجی حضرات منی میں وقوف کرتے ہیں، رکتے ہیں، تو اس وجہ سے غیر حاجی جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے روزہ رکھنا انتہائی ثواب کا اثر ہے، اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اللہ پاک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات انتہائی زیادہ اہم ہے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اگلی 9 ذی الحجہ تک اس کو موت بھی نہیں دیتے اس عمل کی وجہ سے۔ تو لہٰذا سعودی عرب میں ظاہری بات ہے پاکستان سے 1 دن پہلے ہوتا ہے 9 ذی الحجہ، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں جب 9 ذی الحجہ ہو تو ہم نے اس کا اعتبار کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے وہاں کا اعتبار کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایک اور سال کے 2 سالوں کے گناہ اور 2 سالوں کا اس کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کا روزہ بہت زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے 1 سال سابقہ اور 1 سال آنے والے جو ابھی تک وہ سال اس نے گزارا نہیں ہے، اس کے گناہ بھی اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تمام ہی بہن بھائی جو غیر حاجی ہیں، حاجی نہیں رکھ سکتے، ظاہری بات ہے وہ حج کر رہے ہیں، جو غیر حاجی ہیں وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہر حال میں رکھیں اور لازمی رکھیں، اور لازمی اس کو اپنی زندگی کا ایک کیا کہتے ہیں معمول بنا دیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔